الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ السلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑ لطف و کرم ہے جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہیں. میرا مالک ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی قربت کا سبب بنائے. پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم پہنچے تھے بازار حمیدیہ تک اور کربلا سے چلتے ہوئے امام علی مقام کا قافلہ مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا دمشق، شام، دربار یزید تک پہنچا. اب یزید کو جب یہ علم ہوا، یزید نے کچھ مختلف لوگوں سے پوچھا کیا ہوا،
اللہ بہتر جانتا ہے یہ کیسے ہو گیا۔ تو اس کے وہ ابن زیاد، شمر اور ان سارے بدبختوں نے یہ بیان کیا، جس پر محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ صرف اس کا ایک انداز تھا، دکھاوا تھا، اور اس انداز اور دکھاوا چونکہ لوگوں میں اسے ہمدردی نظر آ رہی تھی کہ جہاں سیدات النساء سیدہ زینب اور قافلہ امام حسین اور امام حسین علیہ السلام کے اس قافلہ خانوادہ اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم کا سلوک، چونکہ حکومتیں سیاست کو بڑا اچھی طرح سمجھتی ہیں، اس سمجھنے کی بنا پر شاید بعض لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ یزید امام حسین کے قتل میں شریک نہیں ہے، جس کا یہ ایک بڑا ثبوت ہے کہ اس نے امام زین العابدین علیہ السلام سے تعزیت بھی کی، حضرت امام حسین کے دکھ میں شریک بھی ہوا، کوئی انکار نہیں۔ مگر میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں نے اس کیا انکار ہی نہیں، اگر یزید کو غم ہوا، یزید پر امام حسین کے شہادت کے اثرات ہوئے، تو اس کی بڑی آسان سی بات تھی، آسان حل ہے کہ خودی اس کے دربار میں بیٹھا ہے، ابن زیاد اس کے سامنے ہے، شمر اس کے سامنے ہے، پھر وہ لوگ کہ جن پر الزام ہی نہیں، حقیقت ہے کہ یہ قاتلان حسین ہیں، اگر یزید کا مقصد امام حسین کو قتل کرنا نہیں تھا، یا آج کئی ساتھیوں کو یہ مسئلہ ہے، اور جو یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہ یزید کی حمایت یا یزید کی محبت نہیں ہے۔ جیسے بعض ساتھیوں کو جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو اہل بیت کے ذکر میں یہ یاد آ جاتا ہے کہ بھائی ذکر صحابہ بھی ہونا چاہیے۔ استغفر اللہ العظیم، کون بد نصیب ہے جو کہتا ہے کہ ذکر صحابہ نہ ہو؟ مگر یہ ایسے ہی بات ہے کہ جیسے ابھی میلاد قریب ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شانیں ہیں، میرے آقا کی ولادت بھی ہے، میرے آقا کا وصال بھی ہے۔ اب ایک بندہ اگر وہ عجیب سا لگے گا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بندہ حضور کی ولادت کے گن نہیں گاتا، تو میں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے اندر محبت نہیں ہے ذکر رسالت سے، ورنہ میلاد کوئی نئی چیز نہیں۔ بابا ساری کانفرنسز ہوتی ہیں، سارے جلسے ہوتے ہیں، ہر جگہ پروگرام ہوتے ہیں، وہی پروگرام ہے میلاد میں۔ پروگرام شروع ہوتا ہے تلاوت سے، میلاد کا جلسہ بھی تلاوت سے۔ پروگرام شروع ہوتا ہے ہر اہل سنت کا پروگرام جس میں نعت پڑھی جاتی ہے، میلاد میں بھی نعت پڑھی جاتی ہے۔ پھر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے گن گاتا ہے، کوئی اخلاق کے گن گاتا ہے، کوئی اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا ذکر کرتا ہے۔ اب یاد رکھ لیں کہ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو ذکر میلاد ہے یا میلاد کی مخالفت ہے۔ بابا 11 ماہ ہیں، جن 11 ماہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین صحابہ میں ہیں، اور آپ کے ایام ہیں، اور الحمدللہ تعالیٰ کبھی نہیں ہوا کہ ذکر حضرت ابوبکر میں کوئی اور ذکر ہو، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح جب حضرت عمر کے ایام ہیں، ان
ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہونا چاہیے، جب حضرت ابو بکر و عمر کا، جب حضرت عثمان و علی کا ذکر ہوتا ہے تو بلا شبہ ہونا چاہیے، مگر یاد رکھ لیں جب وہی ذکر اہل بیت میں پلٹتا ہے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہاں کہاں صحابہ کے نام پر ذکر اہل بیت کو روکا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی محبت کے مقابلے میں اب وجود نہیں ہے اس بیچارے کا، نہ وہ شہزادہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی شہزادگی کی بات ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسا تصور ہے۔ جب کچھ بھی نہیں، سب کچھ نہیں ہے تو اس میں پھر آسان سی بات ہے کہ ہمارے ہاں پھر کوشش کی جاتی ہے کہ یزید کو بچانے کے لیے، میں اس پر نہ اتنی لمبی بات ہے، صرف وہ بات کرتے ہوئے آگے نکلتے ہیں کہ یزید کے لیے آسان بات تھی، بڑی آسان، 2 جمع 2 کی طرح، کہ اگر اسے امام حسین کے قتل پر دکھ ہوا ہے، مان لیتے ہیں کہ آج اس کی کوئی تھوڑی سی اولاد ہے جو بیچاری اپنا باپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں یزید باپ مل گیا ہے، مگر بابا سوچنے کی بات یہ ہے کہ حسین کے تو طاقت وہ ہے کہ جس طاقت کی بنا پر حسین جس سے خوش ہوتا ہے اس سے میرا رب خوش ہوتا ہے۔ حسین تو چاہتے مصطفیٰ اور چاہتے پروردگار کا خلاصہ ہے، اب یزید کو خوش کر کے ہم کیا کریں گے؟ دوسری طرف ہمیں بڑی پریشانی ہے، غزوات کبھی بدر کے حوالے سے، کبھی احد کے حوالے سے میں نے کیا سلام ہے، اور یہ ساری کی ساری نفاق کی علامتیں ہیں۔ محبت کی علامت یہ ہے کہ جب امام حسین کے قتل کا اس بیچارے کو پتہ چلا تو آسان سی بات تھی کہ وہ کہتا خولی کو، ابن زیاد کو، شمر کو اور ان لوگوں کو ساروں کو اکٹھا کر کے قتل کر دیا جائے۔ اب یقین کیجئے آج آسان بات تھی یزید کو بچانے کی اگر وہ شامل بھی تھا، اور جس بد نصیب نے صرف اس لیے فرض کرے قتل نہ کروائے کہ جو حکومت کا لالچی تھا۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ سوچنے کی بات ہے کہ یزید کو ملا کیا؟ یزید کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہ ملا، نہ کچھ حاصل ہوا، اس لیے کہ سب کچھ بندہ دنیا میں اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، تخت بھی، دولت بھی، مال بھی، بندہ اپنی کمر ساری زندگی سیدھی نہیں کرتا، اولاد کے لیے والدین محنت کرتے ہیں۔ اور بابا جس معاویہ حضرت معاویہ ثانی کے لیے اس نے سب کچھ کیا تھا، اس نے تو پہلے دن کہا تھا یزید تو ہار گیا، اور حسین سر دے کر تن من دھن نچھاور کر کے نانا کے علم کو بلند کر گیا اور تو ہار گیا۔ آج بھی جتنے ساتھیوں کو مرور اٹھتا ہے وہ مرور یاد رکھنے والی بات ہے، کروڑوں یزید بھی ہوں، حسین تو بڑی دور کی بات ہے، حسین کے جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں، اس لیے کہ حسین بن علی وہ ذات ہے کہ جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے چوما ہے، تعلق رکھا ہے، اور جسے بچپن میں بی بی صاحبہ سے کہا کہ بیٹا فاطمہ تیرے لیے خوشخبری یہ ہے کہ الحسن و الحسین تیرے دونوں شہزادوں کو گود میں جنت کی سرداری گفٹ کرتا، جو جنت میں سردار بن گئے۔ یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے وہ ایک ساتھی ہیں، انہوں نے کہا جنت جیت لی، بابا جنت تو میں اور آپ جیتیں گے، حسین تو مالک ہے۔ کبھی حدیث مبارکہ پر غور کر کے دیکھیں تو صحیح، حسین جو سردار ہے جنت کا، تو جنت میں ہوگا کون کون؟ لہذا آسان سی بات ہے، سیدھی سی بات کہ یزید اس میں نہ نکلتا ہے، نہ نکلا، نہ نکلنے والا تھا، نہ اس کا ارادہ تھا، نہ اس نے آج تک ایک قول بھی نہیں کہ جس میں اس نے امام حسین حتیٰ کہ اس کی تو سازشیں ہیں کہ جو زین العابدین نے کہا تھا کہ مجھے خطبہ دینے دیا جائے، پہلی وہ شخص کو اس نے ایکسپٹ ہی نہیں کیا۔ زین العابدین پہلے کوشش کی کہ ممبر پر نہ بیٹھے، اب وہ بیچارہ کمزور ہے، ممبر بھی زین کا، یہ تو پھر علی ہے۔ اب
یہ اہل بیت کی شان پر حیران، حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن اور پھر امام حسین، اور امام حسین کی شہادت ہوئی تو زین العابدین کا نام بھی علی اوسط ہے، کہیں علی اکبر ہے، کہیں علی اصغر ہے، پھر کہیں علی اوسط ہے، پھر علی اوسط کے بعد پھر علی کا ذکر مبارکہ ہے، پھر اس کا بیٹا علی ہے، اور یہ جاتے جاتے مہدی علیہ السلام تک پھر وہاں سے تصور علی چلا، وہ علی کبھی ذکر مصطفیٰ میں شامل ہوتا ہے، اور وہاں سے ذکر علی میں کمال یہ ہوا کہ پھر قوم جب پریشان ہوگی اور زین العابدین کے بیٹے حضرت مہدی علیہ السلام، تو پھر مہدی کا طرف کیا ہوگا، پھر وہی علی کا ظہور ہوگا، اور پھر ایک بار دنیا کو علی کی زیارت کرنی نصیب ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کہا اگر یہ ذکر یہ سر حسین ہے تو پھر یزید بیچارے کو ملا کیا ہے، حکومت بھی ہے، تخت بھی ہے، تاج بھی ہے۔ مگر آپ حیران ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں جب اس نے کہا کہ زین العابدین کو ممبر نہ دیا جائے، لوگوں نے کہا نہیں، تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا۔ زین العابدین آئے، مسجد تھی، دمشق تھا، حاکم وقت تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کا نام ہو، اس کے نعرے ہوں، مگر وہ حیران رہ گیا۔ وہ ایک دروازے سے آیا اور دوسرے دروازے سے علی اوسط جب داخل ہوئے تو لوگوں کو اپنا نام بھول گیا، وجود بھول گیا، جگہ نہیں ملتی تھی جہاں زین بادشاہ کو بٹھایا۔ پھر جب پریشان ہے، اب زین العابدین نے خطبہ شروع کیا تو جن کانوں نے علی علیہ السلام کی آواز کو سنا تھا انہیں پھر وہی کہ آج تو پھر علی بول رہا ہے۔ جب علی کی آواز سنائی دی، یزید کو علم تھا کربلا میں شہادتیں بھی نماز کی وجہ سے ہوئی ہیں کہ لوگ نماز پڑھنے لگے، اب بھی آسان حل ہے، اس نے اذان دلانا شروع کر دی۔ زین العابدین نے خاموش ہونا تھا، خاموش ہوئے۔ اذان کے بعد کہتے ہیں چونکہ نماز کا وقت ہے، مگر آپ فرماتے ہیں یزید تیرے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ تو ذکر اہل بیت مٹانا چاہتا ہے، پر دیکھ حیران کن بات ہے، حکومت بھی تیری، منصب بھی تیرا، یزید بھی تو کا کردار بھی تیرا، پر سن تیرا ممبر ہے، جس ممبر سے جو صدا سنائی جا رہی ہے وہ تیری نہیں ہے، وہ پھر صدا گواہی رسالت ہے تو میرے نام۔ یزید کے لیے پھر پریشانی کی بات تھی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اذانوں میں میرا ذکر ہو، یا میرے کسی ایسی بزرگ کا کہ جس کا اس کے لیے پریشانی، پھر اقامت شروع کروائی، پھر اقامت میں ذکر ہے۔ جب زین العابدین کچھ دن رہے تو یزید کے لیے پریشانی بن گئی، لوگ پھر بائت کے لیے تلاش ہے، لوگ پھر زیارت کرتے ہیں۔ اس نے جلدی کوشش کی، زین العابدین علیہ السلام واپس چلنے لگے۔ جب واپس چلے تو اب حضرت زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا دل ہے ہم کربلا کی اس میدان کو دیکھ کر پھر واپس چلیں۔ زین العابدین علیہ السلام کی قیادت میں اب حاضرین محترم و مکرم یہ حیران کن بات ہے جو ابھی الحمدللہ تعالی ہمارے ہاں وہ ایک تصور ہے اور جو سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی، بدلے باندھ لینے والی کہ خانوادہ رسول سے اور ذکر اہل بیت سے تعلق جو آسان سی بات تو ہے، کمزور بھی ہے، مگر ہے پتے والی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت جو یاد رکھنے والی بات ہے، نہ تلاوت سے ہے نہ ذکر سے ہے، ممکن ہے اللہ عطا کرنے والی ذات ہے، مگر یاد رکھ لیں یہ بندے کے وہ مقدر کی بات ہے کہ جو اسے ماں کی گود سے حاصل ہوتا ہے کہ یہ علی کرنے والا ہو یا ہوگا یا مخالف علی ہوگا۔ میں یہاں ضمن بات آپ کو علم ہے کہ وہ مفتی علامہ حنیف قریشی صاحب پر ایف آئی آر ہوئی، غلطی سے سلپ آف ٹانگ تھی، کسی صحابی کا نام، سنی مدعی آدمی ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جب شریعت میں حکم ہے رجوع ہو گیا، رجوع کے بعد شریعت کا حکم یہ ہے آپ اس گناہ کا ذکر نہیں کر سکتے،
مگر آج بھی ایک بھائی کو وہ پھر پریشانی ہے، یاد رکھ لیں اس میں بھی کسی شخصیت کا مسئلہ نہیں۔ ذکر علی نہ صرف ایک حد تک، یا کوئی بندہ کہے کہ ایک بندہ بول کے کہتا ہے، میں خطاب کرتا ہوں، کتنی باتیں غلط ہو سکتی ہیں انسان ہونے کی بنا پر۔ کون ہے دنیا میں، بڑے کم لوگ ہیں جو زبان کی اس غلطی سے مبرہ ہوں۔ مگر شریعت کا کیا حکم ہے؟ فقہی اصول ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے میری نیت نہیں تھی، میرا ارادہ نہیں تھا، اور پھر بھی غلطی ہوئی ہے تو میں اللہ کے ہاں معافی مانگتا ہوں۔ یاد رکھ لے فقہی اصول یہ ہے کہ اس بات پر بات ختم ہو جانی چاہیے۔ ایک بندہ رجوع کرتا ہے، ایک بندہ معافی مانگتا ہے، ایک بندہ اللہ کے ہاں اعلان کرتا ہے کہ میں غلطی کر بیٹھا، اور اگر بار بار کی جائے تو اس میں نہ غلطی والی بات ہے نہ غلطی کی بات ہے، اس میں جو بات ہے وہ صرف بات یہ ہے کہ کہاں ذکر علی ہوتا ہے اور کہاں وہ جو حضرت علی علیہ السلام کا ذکر نصیب نہیں ہے۔ وہ بندہ کبھی کہے گا کہ ذکر علی کرنے کی وجہ سے روافض آ گیا، کبھی بندہ کہتا ہے کہ یہ لائن سے ہٹ گئے۔ یہ وہی باتیں ہیں جو میرے بھائی کتنے میں اور میری جماعت کے حوالے سے کرتے کرتے تھک گئے، مگر اس کا فائدہ یا نقصان یہ ہوا، ان بیچاروں کو ہوا، پوری دنیا میں نہ کسی نے مانا نہ مان سکتا۔ اس میں جو ساری باتیں ہیں یزید کے ہاں سے لے کر آج تک یہ جو سارا معاملہ اور مسئلہ ہے، اب کو علم ہے میرے آقا نے جب کہا علی تو اس کا مولا ہے جس کا میں مولا ہوں، ایک بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ ہمیں اپنے خاندان کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں کہ پہلے آپ کو مانا، اب آپ کے چچا کے بیٹے اور آپ کے بھائی کو مانا جائے۔ میں یاد رکھ لیں ایک ہے چچا کا بیٹا ہونا اور ایک ہے میرے آقا علیہ السلام کا یہ اعلان فرمانا کہ جس کا میں مولا ٹھہرا، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اس کے لیے واجبات عزت و احترام کر رہا ہوں، علی کا ماننا۔ حاضرین محترم و مکرم، یہ سلسلہ چلتے ہوئے جب کربلا سے ان بے گروہ کفن لاشوں کا یہ سلسلہ پھر مدینہ پاک پہنچا، اب سوچنے کی بات ہے کہ ایک بار قافلہ چلا تھا جس کی قیادت امام حسین کر رہے تھے، امام حسین بھی تھے، علی اکبر بھی تھا، علی اصغر بھی تھا، پھر محمد قاسم بھی تھا، پھر چلتے ہوئے وہ لوگ بھی تھے کہ جنہیں مدینہ کے لوگ دیکھنے بھی آئے، باپردہ خواتین بھی تھیں۔ وہ قافلہ اپنی پوری رعنائی کے ساتھ، اپنی پوری رونقوں کے ساتھ چلا، مگر وہی قافلہ جب واپس آیا مدینہ کی سرزمین پر تو حضرت بی بی شہربانو حضرت سیدہ زینب سے پکار کے کہتی ہیں مائی صاحبہ میں نے تو آپ کو وہ گھر عطا کیا تھا، میں نے تو جب میری بارگاہ سے اب خاندان لے کر گئی تھی، رونقیں تھیں، محلات تھے، پھر قافلہ جب چلا تھا درجنوں اونٹوں پر سوار تھا، درجنوں گھوڑے تھے، بی بی صاحبہ کیا ہو گیا کہ وہ مدینے کا تاجدار بھی موجود ہے، مگر آج حالت یہ ہے نہ حضرت علی اکبر ہیں، نہ حضرت علی اصغر ہیں، نہ انہوں محمد ہیں، نہ حضرت علی اکبر سے محبت کا وہ تصور کرنے والے، میرے آقا کا وہ جو باغ تھا پھلا پھولا ہوا۔ آج مدینہ کے لوگ اس باغ کو دیکھنے آئے جس باغ میں دو چار سر تو نظر آ رہے تھے، مگر سوائے زین العابدین کے ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو ظاہری حیات میں، مگر پھر اس سارے معاملہ کے باوجود مدینہ کے لوگ آئے، مدینہ کے لوگ چلتے ہوئے زین العابدین سے گزارش کی کہ آپ مسجد نبوی میں آئیں، آپ نے کہا آؤں گا پر میرا دل کرتا ہے کہ میں پہلے بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوں۔ اب سوچنے کی بات ہے وہ زین العابدین جس کے سامنے گاجر اور مولی کی طرح زین العابدین کے خاندان کو کاٹا گیا تھا، زین العابدین کے خان کا نقصان ہوا تھا، لوگوں نے زین العابدین کے خاندان سے وہ سلوک کیا تھا،
اور پھر حیران کن بات ہے، جس طرح مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرتے ہیں، لوگوں کو علم نہیں ہوتا، وہاں مسلمہ کذاب کے ماننے والوں نے صحابہ کے مقابلے میں نعرہ تکبیر لگایا۔ اب صحابہ پریشان کہ اس طرف جو جھوٹی نبوت کا مدعی ہے اس کے ماننے والے جب نعرہ تکبیر لگاتے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے پریشانی کا سبب تھا۔ آج بھی حدیث مبارکہ کہتی ہے کہ پھر وہاں یہ آواز اٹھائی گئی امیر المومنین حضرت ابوبکر کے فتوے سے کہ جب اللہ کی بڑائی کی آواز دی جاتی ہے تو تم اپنے ایمان کا اظہار ینادون کا یا محمد کہہ کر، اس کے مقابلے میں آج بھی کئی ساتھیوں کو جس طرح نعرہ تکبیر کے بعد رسالت ہضم نہیں ہوتا یا ولایت علی ہضم نہیں ہوتی، آج بھی وہ کہتے ہیں کہ نعرہ رسالت کا کیا وجود ہے۔ آج بھی مسلمہ کذاب کے ساتھ وہ جنگ موجود ہے جو حضرت ابوبکر کی موجودگی میں لڑی گئی، اور وہ کوئی سنی مولوی سید اعلیٰ حضرت کے ماننے والے حضور شیخ الاسلام کے عقیدت مند نہ تھے، بلکہ وہاں سے وہ صحابہ کہ جنہیں ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان و علی فی الجنہ کے دعوے اور نعرے ملے تھے، ان لوگوں کے لیے فی الجنہ میں صحابہ نے جو نعرہ لگایا ہے نعرہ تکبیر کے مقابلے میں وہ ینادون کا یا محمد۔ اب وہی تصور تھا زین العابدین علیہ السلام جب روضہ رسول کے اندر گئے تو پھر سوچنے کی بات ہے وہ کیفیت کیسی ہوگی، وہ معاملہ اور ماجرا کیسا ہوگا، وہ دنیا کیسی ہوگی کہ زین اپنے نانا سے ملنے گیا، میرے بادشاہ آج آپ کو سنانے جو آیا ہوں، آپ کو جو لوری سنانے آیا ہوں، آپ نے کل لوریاں سنائی تھیں حسن و حسین کے لیے، آپ نے میری مائی سے کہا تھا فاطمہ اسے حسین کو رونے نہ دیا کر، جب حسین روتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج اسی حسین کا بیٹا سنانے یہ آیا ہے یا رسول اللہ علی اکبر لے کر گئے تھے، علی اصغر لے کر گئے تھے، اونو محمد لے کر گئے تھے، ایک قافلہ لے کر گئے تھے دنیا کو تبلیغ کرنے کے لیے، اور اس تبلیغ کا بدلہ یہ ملا ہے کہ میرے آقا آپ نے کل عیسائیوں اور یہودیوں کی بیٹیوں کو تحفظ دیا تھا، چادریں پرووائڈ کی تھی، ان کے لیے چادروں کا سامان کیا تھا، پر میرے بادشاہ آج آپ کی بیٹی جب اس جگہ پہنچی ہے اور وہاں سے چل کر آئی ہے، ظلم کی انتہا یہ ہے، کون ہے زینب سلام اللہ علیہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی دور نہیں ہے، قربت میں ہے، قریب ہے، بیٹیوں میں آتی ہے، مگر کربلا سے شام تک کا جو سفر کیا ہے وہ گھوڑوں کی ننگی پیٹھوں پر کیا امت میں، اور پھر وہی کربلا کی سرزمین پر وہ نعرہ تکبیر بلند کیا گیا، لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا مطلب اور مدعا دینے کا یہ مقصد سمجھا اور یہ اعلان کیا کہ وہ اعلان یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارکہ کے مقابلے میں، حتیٰ کہ یزید کے دربار میں جب امام حسین کا سر انور پیش کیا گیا، اس بدبخت کی چھڑی چلتی ہے، میرے آقا کے صحابہ موجود ہیں، کہتے ہیں بدبخت سن، ہم تمہیں یہ سناتے ہیں، یہ وہ ہونٹ ہیں کہ جن ہونٹوں کو حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجدار کائنات نے حسین کے ہونٹوں کو چوما، کہ ابھی بھی میرا اور آپ کا وہ بدبختی کا نظام ہے کہ جس میں نوافل سے وہ بندے کا دل نہ پھٹ سکا، کہ آج بھی اس یزید کے لیے، آج بھی پھر اس فرعون وقت کے لیے ہم نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو ایمان نصیب نہ ہوا، یہ بدباطنی ہے، بغیرتی ہے،
تعلق نہیں ہے اس نسبت رسول سے کہ جس نسبت رسول کا عالم یہ ہے کہ اگر حضرت صالح کی اٹھنے کی توہین کی جاتی ہے اللہ عذاب بھیجتا ہے. وہ جانور تھا. مجھے اور آپ کو حجر اسود بھی بڑا پیارا لگتا ہے, نالین مصطفیٰ سے بھی بڑا تعلق ہے, مگر ایک لمحہ کے لیے سوچے تو صحیح, حجر اسود بھی وہ ہے کہ جسے میرے آقا سے نسبت حاصل ہے, میرے آقا کی نالین کو پاؤں سے لگنے کا اعزاز حاصل ہے, مگر حسین وہ شخص ہے کہ جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت تعلق کا یہ عالم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو نہ صرف چومتے ہیں بلکہ چومتے نہیں تھکتے ہیں, گود میں اٹھاتے ہیں, کبھی کندھوں پر بٹھاتے ہیں, کبھی لے کر چلتے ہیں, اعلان یہ کرتے ہیں کہ اس حسین سے نسبت اور تعلق یہ ہے کہ جس حسین علیہ السلام کو میرے آقا نے چوما بھی ہے, محبت بھی کی ہے, اور اسی نسبت میں کبھی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین سے وہی نسبت اور محبت رکھتے ہیں کہ امام حسین مسجد نبوی میں آ گئے, اے عمر اٹھ جا. کہا حضور کیا ہوا؟ کہا آپ کو علم نہیں کہ یہ منبر میرے نانا کا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین بن علی سے کہتے ہیں, اے حسین بادشاہ, میں تو یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ منبر میرا نہیں ہے, نہ میرے بابا کا ہے, یہ منبر بھی تیرا ہے, تیرے نانا علیہ السلام کا ہے, اور تیرے نانا اور تیری اجازت سے بیٹھا ہوں, اگر تو پسند نہ کرے تو نہیں بیٹھتا. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھائے ہوئے ہیں, اور کوئی بندہ کہتا ہے, اے امیر المومنین آپ حاکم وقت بھی ہیں, امیر المومنین بھی ہیں, آپ نے یہ کیا کام کیا؟ فرماتے ہیں کیا کیا؟ کہا علی امیر المومنین نہیں ہے ابھی, اور آپ نے ان کے بیٹے کو اٹھا رکھا ہے, اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت علی کا بیٹا ہونا سلام ہے, پر سن تجھے علم ہی نہیں ہوا, پتہ ہی نہیں چلا, میں نے حسین بن علی کو نہیں, میں نے حسین بن محمد کو اٹھایا, اور اس لیے اٹھایا ہے کہ وہ جو مکین گنبد خضرا کا بادشاہ ہے وہ حسین سے محبت کرتے ہیں, اور میں ابو بکر اور میں عمر اس سے محبت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ میرا بادشاہ سید الکائنات سید الاولین والآخرین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ اس محبت کا تصور اور عالم یہ ہے کہ پھر امام حسین سے تعلق. اگر حضرت ابو بکر عمر, کون ابو بکر عمر ہیں؟ یاد رکھیں کہ ابو بکر عمر میں کمال یہ ہے کہ صحابی کیسے بنتا ہے, کیا نفل پڑھنے سے, کیا تلوار اٹھانے سے, کیا صحابی, یاد رکھ لیں یہ ساری باتیں ہیں, انکار نہیں ہے, مگر میں الحمدللہ تعالیٰ ذمہ دار ہوں. صحابی اگر تو نماز سے بنتا ہے تو کئی صحابہ ہیں جنہوں نے 2 یا 3 نمازیں پڑھی ہیں, اور آج کئی نمازی ہیں جو 50-60 سے نمازیں پڑھتے ہیں, تو پھر جو 50-60 سے نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ بہتر ہوا؟ نہیں ہوتا. کیوں نہیں؟ وہ 40-100 سال کا نمازی بھی ہو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ایک صحابی جس نے ایک لمحہ کے لیے میرے آقا کی زیارت کی ہے ایمان کی حالت میں, ساری کائنات مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مگر کیوں نہیں کر سکتی؟ سوچنے کی بات ہے. کتنے صحابہ, چند صحابہ ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں, چند ایک صحابہ ہیں جو محدثین ہیں, باقی کئی صحابہ, کئی ہستیاں, کئی ایسی شخصیات ہیں جو ظاہراً عالم بھی نہیں ہے, علم بھی نہیں ہے, پتہ بھی نہیں ہے, مگر اس سب کے باوجود ان کا مقام ہے. تو یاد رکھ لیں عبادت کی وجہ سے اگر کہنا ہے تو ایک ہی عمل ہے جو انہوں نے حضور کی زیارت کی, جو انہوں نے زیارت کی ہے, جسے سلام کرتے ہیں, اور جس زیارت کا مطلب یہ ہے نہ ملا جا سکتا ہے, نہ برابری کی جا سکتی ہے. میں الحمدللہ اہل سنت کے ہر تصور کو مانتا ہوں.
جس سے انکار نہیں، پر ایک لمحہ کے لیے آ تو صحیح، پھر اس ہستی کا عالم کیا ہوگا، پھر اس کی برابری کا کیا تصور ہوگا کہ جسے میرے آقا نے میں نے کیا کہ نالین کی نسبت صرف یہ ہے کہ وہ پاؤں کو لگی ہے، اور حسن و حسین کی نسبت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اٹھایا بھی ہے، بٹھایا بھی ہے، چوما بھی ہے، تعلق بھی رکھا ہے، نسبت بھی رکھی ہے، اور پھر اعلان یہ کیا ہے کہ میرے اللہ جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر، جو حسن و حسین سے نسبت رکھتا ہے، جو حسن و حسین کو چاہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کئی لوگوں کے میرا انہیں محبت حسین ہضم نہیں ہوگی، کئی لوگوں کے فتوے انہیں محبت حسین ہضم نہیں ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا بڑے بڑے مفتیوں میں جو مسئلہ آئے گا ان کی عمارت کا نہیں آئے گا، انہیں جو تکلیف ہوگی وہ تکلیف یہ ہوگی کہ یہ کیسے مانے۔ حالانکہ اصول ہے ہمارے ہاں اہل سنت میں حدیث کا کہ جو ایک حدیث صحیح کے درجہ کو ہے وہ سند اور حجت ہے۔ وہ کیا ہے؟ سند اور امام حسین کے لیے، امام حسین تو بات کی بات ہے، امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی تعریف کرتے ہوئے میرے شیخ حضور شیخ الاسلام کوئی 100 روات سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اب بھی 100 روات کے ہوتے ہوئے، 100 حدیث کے مراتب ہوتے ہوئے بھی اگر میری اور آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، حسن حسین کے لیے حضور شیخ الاسلام 18 سے زائد کتب لکھتے ہوئے ان میں کیا بیان کرتے ہیں؟ ان میں جو بیان کیا ہے وہ صرف یہ بیان کیا ہے کہ حسن حسین کی محبت، حسن حسین کا تعلق، حسن حسین سے نسبت جو یاد رکھنے والی بات ہے، وہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اس سے تعلق ہوگا تو ایمان بچے گا۔ اس سے بندہ کہے میں تہجد گزار ہوں، بندہ کہے کہ میں نوافل پڑھتا ہوں، بندہ کہے کہ میں قاری اور علامہ ہوں، بندہ کہے کہ میں شیخ صاحب بھی ہوں، ساری باتیں ہو سکتی ہے، اس کے لیے جو شرط ہے اس کے ایمان کو جانچنے اور کسوٹی کا، اس کے میراث کو سلام، حج کو سلام، شیخ کو سلام، امام صاحب ہونے کو سلام، مگر اس کے امام کے لیے، اس کے ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایمان اہل بیت کی نالین سے آتا ہے یا کہیں اور سے آتا ہے۔ اگر ایمان نالین مصطفیٰ کا صدقہ وہ اپنے دل پر، اپنے دماغ پر حکومت سمجھتا ہے حسن و حسین کی، تو رب محمد کی قسم ہے جو نمازیں تھوڑی بھی ہیں مگر اس کا بیڑا پار کر دیں گی، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں امام حسین کی محبت صرف نانا اور نواسا کی محبت ہے، جو صرف لوگوں کے لیے بیان ہے، تو پھر اس کے لیے ایمان شرط نہیں نہ، اس کے لیے پہلا شرط ہے کہ اس کا ذہنی توازن کا مسئلہ ہے۔ اگر ذہنی توازن کا مسئلہ نہ ہوتا، حضور کے صحابہ میں سے محدثین کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب مجھے بتائیں سفید ریش آدمی کیا اسے ضرورت ہے کہ کسی بچے کے پاؤں چومتا پھرے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ بابا وہ صحابی بھی ہے جسے میرے آقا نے محبت بھی عطا کی۔ جنازے پر واپسی پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے امام حسین کے پیچھے جنازے تک چل کے گئے۔ کیوں گئے؟ اس لیے کیا کرنا چاہتے تھے؟ جب امام حسین واپس پلٹے، امام حسین کی نالین مبارکہ پر مٹی ہے، ابو ہریرہ بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت حسین کہتے ہیں چچا کیا ہوا؟ کہا حسین کچھ بھی نہیں، 1 منٹ کے لیے رکنا، لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں، ابو ہریرہ تیرے پاس جنتی ہونے کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ میں جنتی ثبوت حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیرے پاؤں پر جو مٹی لگی ہے اسے سنبھالنا چاہتا ہوں۔ کیا میرے اور آپ کے ہاں
کیا اتنے مفتی جان کا متصور ہے کہ جنہیں سب کچھ یاد ہے؟ بابا 1400 سال میں علامہ ابن تیمیہ سمیت، ابن قیم سمیت، حافظ ابن کثیر سمیت ایک محدث بھی نہیں گزرا جس نے کہا ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا میں سجدہ کیا ہے آپ کا وضو تھا یا نہیں۔ میں حیران ہوں، اب چونکہ مجھے وراثت میں جو ندیان کی طرف سے تحفہ ملا ہے وہ علامہ ابن قیم ہے، تو میں نے تو پڑھا ہے، ابن تیمیہ کو بھی پڑھا ہے، مگر سلام پیش کرتا ہوں ابن تیمیہ تیرے علم کو کہ جس نے امام حسین کے مسئلے پر صرف خاموش نہیں ہوئے، کہا کہ میں حسین بن علی کا حمیتی ہوں۔ کیا کہا ہے؟ میں حسین بن علی کا، حالانکہ بڑا مشکل ہے۔ ابن قیم یزید کو حق پر نہیں سمجھتے، اور آج اگر میں اور آپ یہ تصور اٹھائیں تو میرے نزدیک یہ مسئلہ ہی نہیں، ریکارڈنگ موجود ہے۔ ڈرنا تو تب ہے جب میں بات کھل کے نہ کروں کہ جی نہیں قاری صاحب یوں ہو گئے، کہاں چلے گئے۔ بابا ریکارڈنگ کے ہوتے ہوئے جس نے بھی کہا، جس کسی نے بھی بات کی ہے، اس بیچارے کا علمی مسئلہ تو اپنی جگہ، اس بیچارے کی سوچ کو مسئلہ ہے، لہذا اسے پہلے ضرورت ہے کسی نفسیات دان کی کہ وہ اس کا دماغی تجزیہ تو کرے کہ اسے لڑا کیا۔ اس لیے کہ حسین نے جو سجدہ کیا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں امتی قیامت تک ہوں گے، مگر ان ساروں کے سجدوں پر جس کے سجدے کو امانت حاصل ہے وہ حسین بن علی تھا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو امام حسین اور خانوادہ حسین سے محبت اور الفت میں تمام اور استقامت عطا فرمائے، اور میرا اور آپ کا قبر اور حشر میں کھڑا ہونا اور قیام بھی امام حسین علیہ السلام کی محبت میں ہو۔ اللہ میرے آپ کی محبتیں قبول فرمائے۔ وما علیہ